أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سورہ النساء آیات 37 اور 38. گزشتہ جمعے پہ جو میں نے تلاوت کے لیے 2 آیات چنی تھیں ان سے متعلق آج مجھے پرائیویٹ سیکریٹری نے یہ بتایا ہے کہ وہ آیات تو سورہ الحجرات کی تھیں لیکن لکھنے والے نے غلطی سے حوالہ سورہ تحریم کا درج کر دیا تھا. کیونکہ یہ حوالے کی غلطی ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمام سننے والے جنہوں نے ریکارڈ بھی کیا تھا خصوصیت کے ساتھ ریکارڈ میں یہ درستی کر لیں.
آیات وہی ہیں، آیات میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، مگر حوالہ غلط بھی نامناسب بات ہے، اور یہ کتابت کی غلطی تھی۔ جس نے بھی حوالہ درج کیا غلطی سے اس سے ایک اور صورت کا نام لکھا گیا تھا۔ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان کے مضمون پر گفتگو سے پہلے میں آج بھی کچھ اجتماعات کا اعلان کرتا ہوں۔ 2 ہیں اصل میں آج کے اجتماعات، یا 3 ہیں؟ ہاں 3 ہیں۔ ایک تو جماعت احمدیہ جاپان کی مجلس شورا کل 14 مئی سے شروع ہو رہی ہے، 2 دن جاری رہ کر 15 مئی کو اختتام پذیر ہوگی۔ جماعت احمدیہ جاپان اگرچہ تعداد میں چھوٹی ہے، مگر اللہ کے فضل سے کاموں میں اور حوصلے میں بہت بلند ہے، اور اب تک مسلسل ان کے اندر استقلال سے نیکیوں کو چمٹنے کی صفت ایسی ہے جو نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے، باوجود اس کے کہ بہت سے ایسے جاپان میں آ کر پناہ ڈھونڈنے والے یا کام تلاش کرنے والے احمدی تھے جو واپس چلے گئے اور تعداد میں کمی آئی، مگر ان کی قربانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بس اللہ ان کو ہمیشہ اپنی رہنمائی، اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیشہ ان کا قدم آگے بڑھاتا رہے، اور جو کمی جانے والوں کے نتیجے میں آئی ہے وہ نئے آنے والوں کے ذریعے پوری فرمائے، بلکہ اس سے بہت بڑھ کر پوری فرمائے۔ نئے آنے والوں سے میری مراد تبلیغ کے ذریعے آنے والے ہیں، اور جاپان کی جماعت صرف مالی قربانی ہی میں نہیں، تبلیغ کے معاملے میں بھی خدا کے فضل سے بڑی مستعد جماعت ہے، اور ابھی 2-3 دن کی ڈاک میں بعض دوستوں نے اطلاع دی ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی تبلیغ کو پھل لگے ہیں۔ تو یہ زمانہ تبلیغ کے پھلوں کا زمانہ ہے، اور ہر طرف بہار آ رہی ہے، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جاپان بھی اپنی اس بہار سے، اس الہی بہار سے بھرپور حصہ لے گا۔ جاپان میں مشکل یہ ہے کہ تعداد کے مقابل پر اور نفوذ کے لحاظ سے جماعت احمدیہ بہت ہی تھوڑی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور بہت دیر کے بعد جاپان میں کام شروع ہوا۔ شروع میں تو اس کام کا کوئی نتیجہ نکلا ہی نہیں، یعنی سال ہا سال تک ہمارے مبلغ پیغام دیتے رہے، مگر وہ ماحول اتنا مختلف ہے، ان کے ہاں روحانی قدروں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے جاپان میں کوئی بھی کوشش کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ لیکن جب خدا کے فضل سے بعض مخلص غیر مبلغ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے مبلغ کو تقویت دی، تو وہ ماحول پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں خدا کے فضل سے کوششیں برابر ہو جایا کرتی ہیں، اور اب وہ ماحول ماشاءاللہ بہت عمدگی کے ساتھ اپنے پھل دکھا رہا ہے، اپنے جوہر دکھا رہا ہے۔ جاپان سے متعلق میں ان کو حضرت مسلم موعود کی ایک خواب یاد دلانی چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود نے ایک دفعہ رویا میں دیکھا کہ آپ نے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، کمزور سا، وہ پکڑا ہے، اور یہ جاپان کی مثال کے طور پر آپ کو دکھایا گیا تھا کہ جاپان میں تبلیغ کیسے ہوگی، اور وہ اتنا کمزور ہے کہ اسے غالباً میری کوئی والدہ ہیں جو ام متین تھیں یا کوئی اور، مجھے نام یاد نہیں، وہ اسے کچھ کھلانا چاہتی ہیں، تو حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ ابھی اس کا معدہ اتنا کمزور ہے کہ بہت تھوڑا تھوڑا کھلاؤ، ابھی اس میں ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ رویا بہت پرانی اخبار میں چھپی ہوئی ہے، مجھے اگر اس کی تفسیر یاد نہ رہی ہو تو اس کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ جاپان کی قوم میں ابھی دین کو ہضم کرنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی، اور رفتہ رفتہ اتنا کھلاؤ جتنا اس میں ہضم کرنے کی طاقت ہے۔ بس اس پہلو سے جماعت احمدیہ کو وہاں صبر بھی دکھانا چاہیے اور حوصلہ بھی، اور حکمت کے ساتھ رفتہ رفتہ روحانی غذا دینے کی کوشش کرنی چاہیے جو ساتھ ساتھ ہضم ہوتی چلی جائے۔ ایک اجتماع مجلس انصار اللہ USA کا
جو 13واں سالانہ اجتماع ہے کل 14 مئی بروز ہفتہ سے شروع ہو رہا ہے اور 15 مئی کو اختتام پذیر ہوگا، اور ایک جماعت احمدیہ ملتان میں ضلع ملتان کے واقفین نو کی تربیتی کلاس ہے۔ ان سب کو عمومی طور پر میرا پیغام وہی ہے جو میں خطبے میں سب جماعت کو دے رہا ہوں، اور اس خطبے میں بھی اسی سلسلے میں چند اور باتیں کروں گا۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کرو، اور لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، وبذی القربیٰ، اور قریبوں اقربا کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، والجار ذی القربیٰ، اور وہ پڑوسی جو قریب میں رہتے ہوں۔ اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، مگر ایک معنی یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، والجار ذی القربیٰ، اور وہ پڑوسی جو قریب میں رہتے ہوں، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار تو نہیں، ذی القربیٰ سے مراد تعلق والے رشتہ دار پڑوسی، والجار ذی القربیٰ، اور اقربا پڑوسی، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو پہلو میں رہتے ہیں مگر ویسے رشتہ دار نہیں، والصاحب بالجنب، اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے لیے، وابن السبیل، اور رستہ چلتے یعنی مسافروں کے لیے، اور وما ملکت ایمانکم، اور جن پر تمہارے ہاتھوں کو غلبہ عطا ہوا ہو، ان سب سے حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور اترانے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اترانے والا اس کو کہتے ہیں جو چھوٹی سی بات پر اچھلنے لگ جائے اور فخر کے ساتھ دکھاوا کرنے لگے۔ تو فرمایا فخر کرنے والے اور اترانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ للذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور بخل ہی کا حکم بھی دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو خدا نے ان پر فضل فرمائے ہوتے ہیں وہ انہیں لوگوں سے چھپاتے ہیں تاکہ کہیں کوئی مانگ نہ بیٹھے۔ بتاتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس انہیں خدا نے کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ انکساری کی بنا پر نہیں، اس خوف کی وجہ سے نہیں بتاتے کہ لوگوں کو پتہ لگا کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے تو کہیں مانگ ہی نہ بیٹھیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ایک ذلت والا عذاب مقرر کر رکھا ہے یا تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو آیات ہیں ان کے مضمون پر میں احادیث کے حوالے سے روشنی ڈالوں گا۔ عمومی طور پر ان آیات کا تعارف یہ کرواتا ہوں کہ اللہ کی عبادت جس میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، یہ بنیادی تعلیم ہے۔ وہ عبادت جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور شرک سے کلیتاً پاک اور صاف ہو، وہ انسانی تعلقات منقطع کرنے کے پر آمادہ نہیں کرتی، بلکہ اللہ کے حوالے سے ان تعلقات کو قائم کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ بس وہ عبادت گزار جو دنیا سے تعلق کاٹ کر ایک طرف ہو جائیں، وہ حقیقت میں واحد خدا کی عبادت کرنے والے نہیں بلکہ کسی اور بات کی عبادت کرتے ہوں گے۔ اللہ کی عبادت کرنے والا جو شرک سے پاک ہو، اس کی یہ صفات ہیں، اور ان صفات سے اس کی عبادت کا خلوص پہچانا جائے گا، کیونکہ جو عبادت انسان خدا کے حضور کرتا ہے اس پر دنیا تو گواہ نہیں ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے کہ نہیں، شرک سے پاک ہے کہ نہیں۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں
جن کا رخ خدا کی طرف ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور بندے کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی کچھ علامات ایسی ہیں جو بندے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان علامتوں کو دیکھ کر ان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ خالص عبادت کرنے والا غیر مشرک ہے، جس نے اپنے وجود کو تمام تر اللہ کے لیے کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا بالوالدین احسانا، کہ والدین سے احسان کا سلوک کرو۔ والدین ایک قسم کے رب بن جاتے ہیں، کیونکہ والدین کے ذریعے انسان دنیا میں آتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے والدین ہی کا ذکر ضروری تھا اور یہی کیا گیا ہے۔ لیکن والدین کو ایسے مرتبے پر رکھا ہے جہاں فرمایا ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ خدا تعالیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے، خدا تعالیٰ کے ساتھ احسان کا سلوک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے احسان ہم پر حاوی ہیں۔ اور اس میں ایک بہت ہی لطیف مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ ماں باپ تمہیں پیدا کرتے ہیں، مگر احسان اللہ کا ہے۔ جب تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو ایسا کرو کہ تمہاری طرف سے وہ احسان ان کی طرف رواں ہونے والا ہو۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ دعا کرو ان کے لیے کہ اے خدا ان سے یہ سلوک فرما اور یہ سلوک فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی اور میری پرورش کی۔ لیکن وہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا احسان ہے۔ احسان تو ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ نہ غلطی سے سمجھیں کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم والدین کے احسان کی نفی فرما رہا ہے۔ جس سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے وہاں یہ مضمون ہے کہ احسان اللہ ہی کا ہے، اور تخلیق کے جو ذرائع اس نے پیدا فرمائے ہیں ان کے ذریعے ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اور وہ احسان کی خاطر ماں باپ ایسا نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھ لیں جو آج کل کی دنیا میں ماں باپ کے سامنے جو بچے سر اٹھاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان میں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ تم نے کون سا ہم پر احسان کیا؟ تم نے شادی کی تھی اپنی لذتوں کی خاطر، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہم نے تو پیدا ہونا ہی تھا، نہ ہوتے تو پھر تمہیں تکلیف پہنچتی، ہم پر کوئی احسان نہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو حقیقی ہے۔ میرے سامنے بعض دفعہ مغربی دنیا میں بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ یہاں کے بچے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور بعض دفعہ خطوں میں مشرق سے بھی بعض احمدی یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے سر پھر گئے ہیں، وہ بدتمیزی سے یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں پیدا کیا، تمہارا کیا احسان ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ پھر آگے بڑھتا ہے، پھر ایسے سرکش خدا پر بھی ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ ماں باپ جب بچوں کو پیدا کرتے ہیں تو احسان کی نیت سے پیدا نہیں کرتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ جب پیدا فرماتا ہے تو احسان کے ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ ماں باپ مستغنی نہیں ہیں، یعنی اگر ان کے بچے نہ ہوں تو ان میں کمزوری واقع ہوتی ہے، لیکن خدا مستغنی ہے۔ اگر وہ بندوں کو پیدا نہ کرے یا یکسر مٹا دے تب بھی وہ اپنی حمد میں، اپنی ذات میں ہر دوسری چیز سے مستغنی رہے گا۔ بس یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لازماً احسان ہے اپنی مخلوق پر، لیکن دوسرے لوگ جو چیزیں پیدا کرتے ہیں ان پر ان معنوں میں احسان نہیں جیسے خالق کا مخلوق پر احسان ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا مگر تم نے ان سے احسان کا سلوک کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نسل پیچھے رہ رہی ہے وہ اس سے آنے والی نسل جو ہے وہ مستغنی ہو جایا کرتی ہے، اور احسان کے بغیر اس سے تعلقات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
ماں باپ کبھی بھی بچوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے، لیکن بچے ماں باپ سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اگلے وقتوں کے ہیں، یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، چھوڑو پرے، ہماری زندگیاں ہماری آنکھوں کے ہمارے سامنے ہیں، اور ان کا بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ بس وہ لوگ جو ماں باپ کی ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں، جو چاہے وہ اپنے نفس کی تسکین کی خاطر ہی کرتے ہوں، مگر بہرحال قربانیاں ہیں، اور بعد کی خدمتوں کو بھول جاتے ہیں، ان کو توجہ دلائی کہ تم اگر احسان مند نہیں ہونا چاہتے تو احسان کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری خاطر تکلیفیں بہرحال اٹھائی ہیں۔ چنانچہ ماں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کتنے لمبا عرصہ وہنن علی وہنن، ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف اٹھاتے ہوئے تمہیں ماؤں نے اپنے پیٹوں میں پالا ہے، اور یہاں تک کہ تمہاری پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد تمہارے لیے تکلیفیں اٹھاتی رہیں۔ تو اللہ احسان کا انکار نہیں فرما رہا، مگر ایک نفسیاتی انداز ہے گفتگو کا جو بہت ہی گہرا ہے اور انسانی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے۔ بجائے یہ کہنے کے کہ اے بچے، اے لڑکے، تو اپنے ماں باپ کا احسان یاد کر اور وہ بدلے اتار، امر واقعہ یہ ہے کہ ماں باپ کے احسان کے بدلے اتر ہی نہیں سکتے، نہ خدا کے احسان کے اتر سکتے ہیں۔ فرمایا اگر تو بوجھ محسوس کرتا ہے تو احسان کر، کیونکہ اسی میں تیری بہتری اور تیری بھلائی ہے، اور یہ سارے احسانات جن کا بعد میں ذکر آئے گا یہ اللہ کے احسان کی یاد میں کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، ان کا بدلہ خدا سے تو آپ اتار نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں پر احسان کرو اگر تم احسان مند ہو، اور یہ ہمیں ایک رستہ بتا دیا خدا کا احسان اتارنے کی کوشش کرنے کا۔ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ملمہ کاری نہیں، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی معنوں میں اس مضمون کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا، جبکہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے ناراضگی کا اظہار فرمائے گا، اور اس رنگ میں ان سے باتیں کرے گا کہ دیکھو جب میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جب میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، جب میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، جب میں بے گھر تھا مجھے گھر مہیا نہ کیا۔ ہر دفعہ یہ بات سن کر بندہ کہے گا اے خالق و مالک، میں محتاج ہوں، تو محتاج نہیں، تو کب پیاسا تھا جبکہ میں نے تجھے پانی نہیں پلایا، تو کب بھوکا تھا جب میں نے تجھے کھانا نہیں کھلایا؟ تو ہر دفعہ اللہ یہ جواب دے گا جب میرا ایک بندہ پیاسا تھا اور تو نے اسے پانی نہ پلایا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، جب میرا ایک غریب بندہ بھوکا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تو گویا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اللہ کی عظمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ بھی اپنے لیے عاجزی کے رنگ ڈھونڈ لیتا ہے، حالانکہ ہر قسم کے اس سے پاک ہے۔ تو اس آیت میں یہی مضمون ہے کہ اصل تو احسان خدا کا ہے، مگر خدا کا احسان تم خدا پر تو اتار نہیں سکتے۔ خدا کی احسان کی یاد میں میرے بندوں سے احسان کا سلوک کرو، اور ان میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، سب سے پہلے سر فہرست ماں باپ کو بیان فرمایا۔ اب ماں باپ کے متعلق بدقسمتی سے آج کل جو نیا زمانہ ہے اس میں ان کی طرف کم سے کم توجہ رہ گئی ہے۔ مشرق میں بہت سی جگہوں پر ابھی تک یہ قدریں باقی ہیں، لیکن مغرب میں تو تیزی سے یہ اعلیٰ قدریں مٹتی چلی جا رہی ہیں، اور مشرق میں بھی بہت ایسے دردناک اور تکلیف دہ واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ نئی نسلیں اپنے ماں باپ کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔ یہ وہ مسائل ہیں جو جماعت احمدیہ کے سامنے بھی وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور
یہ مسائل ایسے ہیں جو ایک طرف کے نہیں دوسری طرف کے بھی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان توازن رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ بات سمجھا کر پھر میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ توازن اس لیے ہے کہ ماں باپ کے احسان کے نام پر بعض دفعہ بچے ماں باپ کی طرف اتنا جھکتے ہیں کہ بیوی اور بچوں سے انصاف کے تقاضے بھول جاتے ہیں، مگر آپ ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور احسان ناانصافی پر مبنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس راز کو سمجھیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ سے احسان کرو، لیکن ماں باپ سے احسان یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی اور سے ناانصافی کرو، کیونکہ کوئی احسان ناانصافی کی بنیاد پر قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بیوی سے ناانصافی کی بنیاد پر ماں باپ کا احسان قائم ہوتا ہے تو اس آیت کریمہ کے مضمون کو جھٹلانے کے بعد، رد کرنے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں احسان اور عدل کا یہ تعلق جو ہے یہ قرآن کریم نے بارہا کھولا ہے، اور تمام تعلیمات میں یہ تعلق بہت نمایاں ہو کر دکھائی دیتا ہے۔ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ پہلے عدل کا حکم دیتا ہے پھر احسان کا حکم دیتا ہے۔ جس نے عدل نہیں کیا اس نے احسان نہیں کیا، اور احسان کے بعد پھر ایتاء ذی القربی کا مقام ہے، یعنی اس طرح دو جیسے وہ تمہارے اپنے ہوں، اور وہاں احسان کا لفظ ہی بے تعلق دکھائی دینے لگے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اکثر مجھے اس قسم کے خط ملتے رہتے ہیں، کبھی بچیوں کی طرف سے، کبھی ماں باپ کی طرف سے، کبھی لڑکوں کی طرف سے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے حق میں کیا کیا بات داخل ہے۔ ابھی ایک پاکستان سے ایک نو احمدی خاتون کا بھی خط ملا ہے، وہ لکھتی ہیں کہ ماں باپ کے احسان پر قرآن کریم نے بہت زور دیا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے، اور میری احمدیت ان پر اتنی شاک گزر رہی ہے کہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی اور گناہ کر رہی ہوں۔ ان کو تو میں نے سمجھانے کا خط لکھا ہے، تاریخ کے حوالے سے، اس ماں کے حوالے سے جس نے اپنے بچے کے اسلام پر اتنی تکلیف محسوس کی تھی کہ ایک موقع پر اس نے کہا کہ اے بیٹے، میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، میں حسرت کے ساتھ مروں گی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے تیرے دل پر یہ داغ لگا رہے گا کہ میں نے ماں سے بدسلوکی کی تھی اور مجھ سے ناراض گئی۔ الفاظ یہ نہیں تھے مگر یہی مضمون تھا جو ماں نے ادا کیا۔ اس وقت اس کے بیٹے نے کیسی حکمت کی بات کی اور کیسی عقل کی اور کیسی عارفانہ بات کی۔ اس نے کہا ماں تجھے مجھے بہت پیاری ہے، کوئی اور چیز دنیا میں مجھے اتنی پیاری نہیں مگر ایک، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا خدا، بس اگر تو یہ کہتی ہے کہ اللہ اور رسول کو تیری خاطر چھوڑ دوں، اور یہ ڈراوا دیتی ہے کہ میں اس حالت میں مروں گی کہ تیرے گناہ نہیں بخشوں گی، تو پھر اے ماں میرے سامنے 100 جانیں تیری سسکتی ہوئی نکل جائیں، مگر میں خدا کی قسم محمد رسول اللہ اور اپنے خدا کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے حفظ مراتب کا معاملہ۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، ہر دوسرا تعلق اس کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب جو کچھ کرو اللہ کی خاطر کرو، کیونکہ ہر شریک کی نفی ہو چکی ہے، ہر خاطر کی نفی ہو چکی ہے۔ اللہ کی خاطر کرو، اور سب سے پہلے یاد رکھو کہ اللہ تمہیں والدین سے احسان کے سلوک کی ہدایت فرماتا ہے۔
اب احسان کا سلوک جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا، اور بہت ہی باریک توازن ہے جو آپ کو لازماً اختیار کرنا ہوگا۔ اگر ماں اس بات پر راضی ہے کہ آپ دوسروں سے عدل کا سلوک نہ کریں تو پھر آپ کا ماں سے راضی رہنا یا ماں کو راضی رکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ اگر آپ عدل کو قربان کر کے ایسا کریں گے تو خدا سے بے وفائی کر کے ایسا کریں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حکم ہے کہ ماں باپ چاہے زیادتیاں کرتے چلے جائیں ان کے سامنے اف نہیں کرنی۔ ایسی صورت میں ماں باپ کی زیادتیاں برداشت کریں، وہ جتنے تانے دیں، جس قدر سخت کلامی کریں، آپ اف نہ کریں، کیونکہ خدا کی خاطر آپ یہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن حق تلفی نہیں کرنی کسی کی۔ اس کے برعکس دوسری صورت بھی ہے کہ ماں باپ کو ایک ردی کی چیز کے طور پر پھینک دیا جاتا ہے، اور بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک انسان عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ بھی نہ صرف عدل کے اور احسان کے تقاضوں کے بالکل مخالف بات ہے، بلکہ ایک بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس کو باریک توازن کے ذریعے درست حالت میں رکھنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ اصل معاملہ حسن خلق یا بد اخلاقی کا ہے۔ وہ لوگ جن کے اخلاق درست ہوں وہاں یہ مسائل اٹھتے ہی نہیں ہیں، جن کے اعلیٰ اخلاق ہوں وہاں تو اس بات کا کوئی واہمہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بیٹا ماں اور بیوی کے حقوق کے درمیان یہ جنگ لڑ رہا ہو کہ کس کو کتنا دوں اور کس سے کیسا سلوک کروں۔ وہاں تو ہر آدمی ایک دوسرے پر فدا ہو رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ماں باپ کے علاوہ ایک دوسری لسٹ لمبی سی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ بس میں نے جہاں تک ان حالات کا جائزہ لیا ہے، مجھے ہر دفعہ بنیادی بیماری اخلاق کی کمزوری دکھائی دیتی ہے۔ جہاں مائیں مثلاً اچھے اخلاق کی ہوں اور بہویں بھی اچھے اخلاق کی وہاں مل جائیں، وہاں دونوں طرف سے ایسے سے پیارے فدائیت کے خط آتے ہیں کہ دل کی گہرائیوں سے از خود دعائیں اٹھتی ہیں، اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ سبحان اللہ کیسی پیاری بہو اور کیسی پیاری ساس ہے کہ اپنے خطوں میں الگ الگ ایک دوسرے کی تعریفیں، ان کے لیے دعائیں، انہوں نے ہمارا دل راضی کر دیا۔ بہویں لکھتی ہیں کہ ہمیں تو بعض دفعہ لگتا ہے ہماری ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے، اور ساسیں لکھتی ہیں کہ ہمارے بیٹیوں نے کب ہماری ایسی خدمت کی تھی جیسے یہ بہو کر رہی ہے، یہ تو بیٹیوں سے بڑھ گئی ہے۔ بس جہاں حسن خلق ہو وہاں ناانصافیوں کا تو وہم و گمان بھی باقی نہیں رہتا، احسان سے معاملہ ایتائے ذی القربہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور دنیا میں انسان کو جنت مل جاتی ہے۔ بس میری یہ کوشش ہے، اور میں لمبے عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے بنیادی اخلاق درست ہوں، اور اگر اخلاق درست ہو جائیں تو ہمارے تمام معاشرتی اور باہمی لین دین کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ بنیادی طور پر حسن خلق ہے جو حقیقت میں قوموں کو زندہ کیا کرتا ہے، اور حسن خلق ہی ہے جو دنیا پر غالب آیا کرتا ہے۔ دلائل اور مسائل سے دنیا نہیں جیتی جاتی، دلائل اور مسائل سے تو بعض دفعہ فساد بڑھتے ہیں، لیکن حسن خلق سے گھر بھی جیتے جاتے ہیں، اور گلیاں بھی جیتی جاتی ہیں، اور شہر بھی جیتے جاتے ہیں، اور ملک بھی جیتے جاتے ہیں۔ تمام دنیا کی فتح حسن خلق پر مبنی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دعا کے بعد سب سے زیادہ قوی ہتھیار حسن خلق کا ہتھیار تھا۔ بس گھریلو مسائل ہوں یا تمدنی مسائل ہوں یا مذہبی مسائل ہوں، جماعت احمدیہ کو ایسے اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے چاہیے
کہ جن کے نتیجے میں یہ جن کو لوگ مسائل کہتے ہیں وہ دکھائی نہ دیں، مسائل اٹھیں ہی نہ، کیونکہ اعلیٰ اخلاق کے آدمی کے سامنے مسائل گھلتے رہتے ہیں۔ جیسے غالب کہتا ہے پرتو خرس ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، اس طرح بد اخلاقیاں اور مسائل ایک اعلیٰ اخلاق کے چہرے کے سامنے از خود گھل جاتے ہیں۔ بس وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بخاری میں حضرت ابن عمر کی یہ حدیث درج ہے۔ ابن عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل ہمیشہ مجھے پڑوسی سے حسن سلوک کی تاکید کرتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں وہ اسے وارث ہی نہ بنا دے۔ پڑوسی کے ساتھ اتنا حسن سلوک کہ فرمایا مجھے خیال ہوا کہ شاید آئندہ کبھی آئے تو وارث ہونے کی تعلیم بھی دے دے، کہ پڑوسی کو خدا تعالیٰ نے تمہارے اموال میں وارث قرار دے دیا۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس میں مذہب کا اور خون کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وجار ذی القربیٰ، جو قریبی ہیں اقربا پڑوسی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن جو بے تعلق ہیں ان کے ساتھ بھی برابر حسن سلوک کرنا ہے۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو مغرب میں بہت کم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پڑوسی بعض دفعہ اس طرح ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور کسی کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی وہ کون ہے، کہاں سے آیا، اگر چلا گیا تو کہاں چلا گیا۔ اور لوگ یہ بات پسند بھی نہیں کرتے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رنگ میں پڑوسی سے تعلق کی ہدایت فرمائی ہے، اس کے پیش نظر یہ تعلقات اجنبی ہونے کی بجائے پسندیدہ ہو سکتے ہیں، اور یا ان پڑوسیوں میں بھی جو اسلام کی روح سے ناشنا ہیں ان میں بھی اسلام کے حسن کے ذریعے ان کے دلوں کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے ایک موقع پر ہدایت فرمائی کہ بہتر ہے کہ ایک عورت اپنے شوربے کو ذرا لمبا کر لے، یعنی کھانا پکا رہی ہے تو تھوڑا سا اور پانی ڈال لے تاکہ ہمسائے کو بھی کچھ پہنچا سکے۔ اب یہ ایک فطری بات ہے، اگر آپ پڑوسی کے معاملات میں ویسے دخل دیں، اس سے باتیں کھڑے ہو کے کرنا شروع کریں تو کم سے کم انگریز مزاج تو اس کے خلاف بھڑکے گا اور بالکل پسند نہیں کرتا کہ آپ آتے جاتے اس کو چھیڑیں، اس سے سلام دعا کریں اور بھی کھڑے ہو کر بعض دفعہ باتیں کرنے کی کوشش کریں یا پوچھنے لگ جائیں تم کون ہو۔ لیکن اگر اس سے کوئی تحفہ پہنچا دیں کہ آج ہمارے گھر میں یہ پکا ہے اور ہم نے چاہا کہ تمہیں بھی شریک کریں، تو ہرگز اس کے خلاف کوئی بد رد عمل نہیں ہوگا، بلکہ غیر معمولی طور پر ایسے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ مجھے جرمنی سے ایک خاتون نے خط لکھا جن کے ہمسایوں سے بہت ہی اچھے تبلیغی مراسم طے ہو گئے، یعنی مضبوط ہونے لگ گئے، قرار پا گئے، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ صرف یہ تھی کہ ایک موقع پر کوئی چیز انہوں نے پکائی تو اپنے ہمسائے کو بھجوا دی یہ کہہ کر کہ ہمارا پاکستانی طرز کا کھانا ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو بھی کھلائیں۔ اتنا متاثر ہوا، وہ سوچ بھی نہیں کبھی سکتا تھا کہ ایسے واقعات بھی اس دنیا میں ہو سکتے ہیں، کہ خود گھر پر چل کر شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا اور پھر تبلیغ کی ساری باتیں سنی، دلچسپی لی، کتابیں مانگیں، اور اب پورا تبلیغ کا سلسلہ اس کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، گھر بھی اعلیٰ خلق سے جیتے جائیں گے، دنیا بھی اعلیٰ خلق سے ہی جیتی جائے گی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے میں سمجھائے ہیں وہ ضرور دلوں کو فتح کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے
بار بار آپ نے یہ فرمایا، خدا تعالیٰ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور اس کے اچانک واروں سے محفوظ نہ ہو۔ اب یہ جو بات ہے یہ آج کل ایک بیماری بن گئی ہے کہ پڑوسیوں سے جھگڑے، اور یہ بیماری مغرب میں نہیں پائی جاتی، زیادہ مشرق میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور یہاں بھی جو پڑوسیوں کے جھگڑے ہیں الا ماشاء اللہ کبھی کبھی دوسرے پڑوسیوں سے بھی جھگڑے چلتے ہیں، مگر اس کی وجہ کچھ اور تعصبات ہوتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں انگلستان میں یا جرمنی میں پڑوسی سے جھگڑتا نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتا، اس کی اپنی دنیا ہے، اس کی اپنی دنیا ہے۔ جہاں جھگڑے چلیں گے وہاں عام طور پر ریشل یا اور کسی اس قسم کے بعض دوسرے عناصر ہیں جو عمل دخل دکھاتے ہیں، ورنہ عام طور پر جھگڑے نہیں چلتے۔ ہمارے ملک میں جہاں پڑوسی سے حسن سلوک کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، وہاں جھگڑنے کا بھی رجحان بہت پایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ بڑی سخت تو میں ہوتی ہے پڑوسیوں میں اور پڑوسنوں میں۔ لاہور میں تو ایک محلے میں ایک دفعہ میں گیا تھا بچپن میں، تو وہاں پتہ چلا کہ پڑوسنوں کے جھگڑے کئی دن بعض مہینوں چلتے ہیں، اور وہ گالیاں دے کر ایک دوسرے کو پھر پرات الٹ کے عورتیں چلی جایا کرتی تھیں کہ اب ہم دوبارہ آئیں گی تو پرات الٹ کے پھر تمہیں باقی گالیاں دیں گی۔ اور ہمارے وہ ملک خدا بخش صاحب، ملک کیا نام تھا ان کا، عطاء الرحمان صاحب کے والد جی، ان کے ہاں میں گیا تھا ایک دفعہ بچپن میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا غازی میں، تو ان کے پڑوس میں یہ قصے چل رہے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو روزمرہ کی بات ہے، تو کوئی بات ہی نہیں حیرانی کی، سارا محلہ اس طرح چل رہا ہے۔ تو یہ بدیاں بھی ہیں۔ حسن سلوک کرنے کا جو مادہ ہے اگر یہ نہ رہے تو بدی میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے، بے تعلقی میں ہی رہتی ہے۔ اس لیے نہ حسن نہ قبح، نہ خوبی نہ برائی، مگر وہ قومیں جو اپنی خوبیوں کی حفاظت نہیں کرتی وہ خوبیاں پھر بدیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ بس اگر آپ نے حسن سلوک نہ کیا تو اس آیت کریمہ، اس حدیث کی نصیحت کے یا انذار کے نیچے آپ آئیں گے۔ فرمایا وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون؟ تو فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور اچانک حملوں سے محفوظ نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کتاب الایمان میں کہ آن حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا مضمون قرب سے شروع ہو کر پھر پھیلتا چلا جا رہا ہے، احادیث میں بھی اقربا کے ذکر بھی بڑی عمدگی اور گہرائی اور تفصیل کے ساتھ ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ تعلقات کے پھیلاؤ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا فیض بھی پھیلتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کوئی مومن حقیقی مومن نہیں بن سکتا، اس مرتبہ اس کی یہ تشریح فرمائی جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی نصیحت ہے جس سے بڑی نصیحت ممکن ہی نہیں ہے۔ انسانی تعلقات کو درست کرنے کے لیے اس چھوٹی سی بات میں تمام انسانی مسائل بیان فرما دیے گئے ہیں۔ ایک طرز فکر کا ذکر ہے، اگر تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو اس کی عزتیں تم سے محفوظ ہو گئیں، اس کے مال تم سے محفوظ ہو گئے، اس کے تمام حقوق تمہارے ہاتھوں میں اسی طرح محفوظ ہوں گے جس طرح اس کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ اتنی عظیم الشان تعلیم ہے کہ تمام دنیا کے انسانی روابط میں خواہ وہ انسان انفرادی سطح پر ہوں یا ملکی اور تمدنی سطح پر ہوں، تمام دنیا کے مسائل کا حل اس اصلاحی مشورے میں شامل ہے، میں داخل ہے
کہ تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، یا دوسروں کے لیے معاف کرنا، دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب تمام دنیا میں جو ملکی سیاست چل رہی ہے اس میں کہاں اس بات کو داخل ہونے کی گنجائش ہے؟ وہ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں۔ رشتہ داروں میں بھی یہی حال ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ مشورہ بھی مانگا جائے تو مشورہ دینے والا امین نہیں رہتا، ایسا مشورہ دیتا ہے کہ جو کسی اپنے عزیز کو نہیں دے سکتا، اور ایسی نگاہیں ڈالتا ہے دوسروں پر جو اپنے کسی عزیز پر نہیں ڈال سکتا۔ بس یہ وہ نصیحت ہے جسے اپنانے اور گہرائی کے ساتھ اس کے مضمون کو سمجھنے کے بعد اپنانے سے ہمارا معاشرہ حقیقتاً جنت نشان بن سکتا ہے۔ ہماری تمام بد اخلاقیوں کو دور کرنے کا راز اس نصیحت میں ہے، تمام حسن خلق اختیار کرنے کا راز اس نصیحت میں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، آپ کے متعلق حضرت عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا ملنے جلنے کا انداز کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تکبر نام کو بھی نہیں تھا، نہ آپ ناک چڑھاتے، نہ اس بات سے برا مناتے اور بچتے کہ آپ بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ چلیں۔ بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی غریب ساتھ چل رہا ہو تو اس سے کچھ فاصلہ رکھتے ہیں، اور کئی دفعہ روزمرہ کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے، ہمیشہ سے ہی ایسے واقعات دیکھنے میں آتے رہتے ہیں کہ بھرے بازار میں اگر کوئی امیر چل رہا اور غریب اس کے ساتھ چل پڑے تو اپنی اداؤں سے، اپنے انداز سے ایک فاصلہ بناتا ہے تاکہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ ہم ایک نہیں ہیں، اور اس طرح اس سے بات کرتا ہے کہ وقتی طور پر بات کرے اور قصہ پیچھا چھوٹے یا اپنی راہ لے۔ اور یہ جو فاصلے ہیں یہ ضروری نہیں کہ دور ہٹ کر بنائے جائیں، انسانی انداز میں یہ فاصلے پائے جاتے ہیں، اور دیکھنے والے صاحب فہم انسان کو دکھائی دے دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام دیکھیں، اور ایک صحابی کا جس نے بڑی باریک نظر سے آپ کے معاملات کو دیکھا ہے، یہ بیان سنیں۔ فرماتے ہیں آپ بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ اس طرح چلتے تھے کہ ان کے ساتھ چلنے کو کبھی آپ نے اپنی شان کے منافی نہیں سمجھا، مل جل کر ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، ایک ہو کر چلا کرتے تھے، اور ان کے کام آتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ بے سہارا عورتوں اور مسکینوں اور غریبوں کی مدد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے اور اس میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ اب یہ جو آخری پہلو ہے اس حدیث کا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ نیکیاں یا اس قسم کے اخلاق جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ دو طرح سے اختیار ہو سکتے ہیں۔ اول، چونکہ خدا نے فرمایا، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اس لیے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن طبیعت پر بار رہتا ہے۔ اگر طبیعت پر بار رہتا ہے تو پھر آپ نے سنت پوری نہیں کی۔ اگر محمد رسول اللہ کی سنت پر چلنا ہے تو پھر ایسا ذاتی تعلق پیدا کریں اپنے کمزور بھائیوں سے کہ ان کی مدد سے آپ کو خوشی پیدا ہوتی، آپ کے دلوں میں خوشی پیدا ہوتی، لطف آتا ہو اس سے۔ اور اگر یہ ہو جائے تو آپ کی نیکی کی حفاظت کے لیے اس سے بڑا ضامن اور کوئی نہیں۔ ہر وہ نیکی جو کوفت پیدا کرتی ہے، جس سے تھکاوٹ ہو یا بیزاری ہو، وہ نیکی نہ افراد میں زندہ رہتی ہے نہ قوموں میں زندہ رہا کرتی ہے۔ نیکی وہی زندہ رہتی ہے جس کے ساتھ ایسا ذاتی تعلق ہو کہ نیکی کے بعد لطف آئے۔ بس ہر انسان اس پہلو سے خود غرض ہے، وہ غرض کے بغیر کوئی چیز نہ اختیار کر سکتا ہے، نہ کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنا سکتا ہے۔ وقتی طور پر بعض مجبوریوں کے پیش نظر، بعض اصولوں کی خاطر ایک انسان
طبیعت کے خلاف کام بھی کر لیتا ہے، مگر ہمیشہ وہ نیکیاں اس کے ساتھ نہیں رہتی جب تک اس کے دل کا جز نہ بن جائے، جب تک ان نیکیوں سے پیار نہ پیدا ہو جائے اور ان نیکیوں کے کرنے سے دلوں میں ایک طبی بشاشت پیدا نہ ہو۔ بس یہ صحابی بڑے ہی زیرک انسان تھے جنہوں نے سیرت کو بیان کیا ہے اور کس گہرائی سے بیان کیا ہے۔ محسوس کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدمت کرتے تھے تو کوئی طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ خوشی کا احساس نمایاں تھا۔ اسے لطف آ رہا ہے کہ کتنا اچھا موقع ملا، میں اپنے غریب بھائی کے کام آ رہا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ شادی کی بدترین دعوت وہ ہے جس میں عمراء کو بلایا جائے اور غرباء کو چھوڑ دیا جائے۔ اب ہمارے ملک میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ دن بدن، یعنی پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، اور اسی طرح اور بھی بہت سے ملکوں میں یہ رواج ہے، اور یورپ میں تو اس بات کا تصور ہی نہیں کہ اپنے تعلقات کے دائرے سے ہٹ کر بھی کسی کو دعوتوں میں بلایا جائے، مگر ہمارے ملکوں میں بھی، یعنی نسبتاً غریب ملکوں میں، یہ رواج اب زور پکڑ رہا ہے کہ عمراء کی دعوتیں اتنی اونچی سطح پر اٹھتی ہیں کہ وہاں کسی غریب کو چہرہ دکھانے کی بھی مجال نہیں، اور اگر غریب رشتہ دار بھی ہوں تو ان سے انحراف کیا جاتا ہے کہ کہیں ہمارے لیے شرمندگی کا موجب نہ بنے۔ اور امیروں کی دعوتیں الگ ہیں، ان کے انداز ہی عیش و عشرت کے الگ ہیں، اور غریبوں کی دعوتیں الگ ہیں۔ غریبوں کی دعوتوں میں امیر نہیں جاتے اور امیروں کی دعوت میں غریبوں کو بلایا نہیں جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شادی کی بدترین دعوت، اور اکثر ایسا شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے، فرمایا شادی کی بدترین دعوت وہ ہے جس میں عمراء کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک عجیب بات فرمائی، اور جو شادی کی دعوت کو قبول نہ کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ اب یہ ایک وسیع مضمون کا ایک ٹکڑا ہے، اور اگر اس کو پہلے مضمون کے تعلق کے ساتھ جوڑ کر نہ سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ 20 مرتبہ آپ نے بھی شادی کی دعوت کو کسی مجبوری سے قبول نہیں کیا ہوگا، اور جہاں تک اپنے قریبیوں، دوستوں، عزیزوں کی شادی کی دعوت کا تعلق ہے، وہ تو آپ شوق سے جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ آپ کو دعوت نامہ آئے، بعض دفعہ نہ بھی آئے تو چلے جاتے ہیں۔ کہ یہ کن دعوتوں کا ذکر ہے؟ عمراء کے مقابل پر غریبوں کا ذکر چلا ہے۔ فرمایا بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ شادیاں جن میں بلانے والے غریبوں کو نہ بلائیں اور صرف امیروں کو بلائیں، اور پھر جب غریب ان کو بلائیں اپنی شادیوں پر تو وہاں جائیں نہ کہ یہ غریبوں کی شادی ہے۔ اسی لیے شادی بیاہ کے موقع پر جو میں نے جماعت کو نصیحت کی تھی، اور اب وہ غالباً چھپ کر تمام دنیا میں پہنچ چکی ہوگی، اس میں یہ بات بطور خاص داخل کی تھی، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اور ان کی بچیاں جو بھی اس بات کے لیے وقت نکال سکیں، وقت سے پہلے وہاں جائیں، ان کے گھروں کو صاف ستھرا کو تیار کریں، ان کی کمیاں دور کریں، کھانا پکانے وغیرہ میں ان کی مدد کی جائے، اور جو چیزیں وہ نہیں خرید سکتے وہ اپنی طرف سے خرید کر ان میں داخل کریں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر وہ جائیں اور ان کی غربت کو دیکھیں، کیونکہ محض نصیحت سے انسان کا دل حقیقت میں پگھل نہیں سکتا، لیکن آنکھیں جب دیکھتی ہیں ایک حالت کو تو پھر ضرور پگھلتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں بہت ہی گہری، بہت ہی دیر پا اور دور کا اثر رکھنے والی، کیونکہ حقیقت ہے کہ جب ایک غریب آپ کی شادیوں میں آئے گا، اس کے کپڑوں کو آپ دیکھیں گے، اور پھر اگر کوئی انسانیت ہو، اور وہ عورتیں جو آپس میں پہلے یہ جھگڑ رہی تھیں کہ میرے کپڑا ایسے تھے اور تیرے کیسے ہو گئے، جو گھر میں بچیاں شکوے کرتی ہیں کہ میری فلاں بہن کو تم نے اچھے بنا دیے اور مجھے کیوں نسبتاً خراب بنا کے دیے، وغیرہ وغیرہ،
یہ جاہلانہ سطحی باتیں سب مٹ جائیں گی، کیونکہ جب ایک غریب کو پرانے کپڑوں میں دیکھیں اگر انسانیت ہے تو دل پگھلیں گے اور شرمندگی کا احساس ہوگا، اور اپنے آپ کو لوگ مجرم سمجھنے لگیں گے، سمجھیں گے کہ ہمارے اتنے تعلقات تو تھے، واقفیت تو تھی کہ ہم نے ان کو بلایا ہے، لیکن کیوں یہ خیال نہ کیا کہ ان کے لیے بھی اچھے کپڑے بنا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر جب غریب کی شادی پر آپ جائیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ کیا کیا مسائل ہیں شادیوں کے، کہاں اپنے حال میں ڈوبے ہوئے عمراء جن کے دماغ میں صرف یہ ہے کہ 3 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہوتی، 5 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہوتی، 10 لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہوتی، کہاں وہ جو 2-4 ہزار میں شادی کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بچوں کے لیے بھی غریبانہ کچھ بنا کے دینا ہے، آئے گاؤں کے لیے بھی کچھ پیش کرنا ہے۔ تو یہ مسائل سوائے اس کے حل نہیں ہو سکتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے اخلاق سیکھیں، کسی دوسرے سے نہیں، خود آپ سے آپ کے اخلاق سیکھے جائیں۔ اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بھی اور آپ کے کردار کی زبانی بھی آپ کے اخلاق ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ فرمایا شادی کی بدترین وہ مثال ہے کہ غریبوں کو نہ بلاؤ، اور جب غریب تمہیں بلائیں تو تم اگر نہ جاؤ گے تو خدا اور رسول کی نافرمانی ہوگی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غلاموں سے مراد یہ ہے ادنا غریب بندوں سے سلوک، ایک ایسے معاشرے میں جس کے اخلاق آپ نے درست فرما دیے تھے، اس معاشرے میں بھی وہ ایک تعجب انگیز سلوک تھا، حیرت سے نگاہیں اس سلوک رہی تھیں۔ اور اس سے میری مراد وہ واقعہ ہے جو ظاہر بن حرام کے ساتھ پیش آیا۔ ظاہر بن حرام ایک دیہاتی تھا جو نہایت ہی بدصورت اور مکروہ صورت تھا، اور اس کے علاوہ اس کے کپڑے بھی گندے، دیہاتی کھیتوں میں کام کرنے والے کے جسم میں سے پسینے کی بدبو بھی آتی تھی۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا، جب بھی آتا تھا کوئی تھوڑی سی سبزی، کوئی ایک گاؤں کا پھل تحفتاً اٹھا کر لے آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کھڑا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کسی نے پیار سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، اور اس نے حیرت سے پوچھا، اور نے صرف ہاتھ ہی رکھے، ہاتھ رکھ کر یہ اعلان کیا کہ ہے کوئی خریدنے والا، میں ایک غلام بیچتا۔ میں دیکھ لوں یہ پہلے ہوا تھا واقعہ دوسرا، یہ واقعات کیا ہے؟ پہلے تو تعجب کی بات ہی تھی، ہاتھوں سے آنکھیں بند کر لیں، اور اس نے اپنا جسم ساتھ رگڑنا شروع کیا پہچاننے کی غرض سے، گویا کہ پہچان رہے کہ کون، اور ساتھ ساتھ باتیں کرتا جاتا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں بند کیے پاس کھڑے رہے، اور وہ منہ سے بولا نہیں۔ میں نے کہا نا باتیں کرتا رہا، باتیں نہیں حرکتیں کرتا رہا کہنا چاہیے تھا۔ جسم رگڑتا تھا، وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، اور مقابلتاً پیار کا اظہار، جس طرح بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں سے مائیں لپٹ کے رگڑتے ہیں اپنے آپ کو، ایسی کیفیت تھی۔ بعض دفعہ بلی کے بچوں کو آپ نے پیار سے دیکھا ہوگا، بس بستر میں گھس کے تو وہ اپنے بدن کو خوب رگڑتے ہیں پیار سے۔ یہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع کیا ہوا تھا، اور آپ خاموش کھڑے اس کے یہ نخرے برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ ہے کوئی غلام خریدنے والا، میں غلام بیچتا ہوں۔ تب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت کے ساتھ یہ کہا، یا رسول اللہ، اس بدصورت بے قیمت انسان کو کون خرید؟ آپ نے فرمایا دیکھو میرا خدا، آسمان کا خدا تمہارا خریدار ہے۔
محمد بیچ رہا ہے یہ غلام. ان بندوں کو کیا پتا کہ تمہاری کیا قیمت ہے. میرے اللہ کے نزدیک تمہاری بہت قیمت ہے. اور پھر اس نے بتایا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں آپ کو پہچان نہ لیتا. مجھ سے پیار کا سلوک اور کر کون سکتا تھا؟ ایک ہی تھا اور وہ محمد مصطفیٰ تھا. بس میں جانتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ اس سے بہتر اور کون سا موقع مجھے میسر آئے گا کہ آپ کے اپنے بدن کو آپ کے پاک بدن سے رکھ دوں. بس ایک طرف غربت تھی جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی تھی، جو بدسورتی کا مذہب تھی، ہر دنیا کے لحاظ سے برائی اس میں پائی جاتی تھی. ایک طرف حسن و خوبی کا وہ پیکر کہ اس کا کوئی پیکر کبھی ایسا حسین پیدا نہیں. یہ امتزاج تھا اعلیٰ اور ادنا کا. اس طرح خدائی بندوں سے ملتی ہے. اس طرح خدا کے مظہر دنیا میں خدا کے پیار اور محبت کو خدا کے بندوں میں منتقل کیا کرتے ہیں. آپ ایسا ہونے کی کوشش کریں. اگر اپنے اخلاق آپ نے محمد رسول اللہ سے سیکھے اور ویسے بنانے کی کوشش کی تو آپ تو کیا آپ کے غلاموں کا بھی خدا خریدار بن جائے. تمام دنیا پر آپ کے دل حکومت کریں گے، یعنی محمد مصطفیٰ کی حکومت تاجر. اور یہی ایک ذریعہ ہے اپنے معاشرے کو درست کرنے کا، اپنے گھروں کو درست کرنے کا، اپنے شہروں کی گلیوں کو، اپنے شہروں کو، اپنے علاقوں، اپنے ملکوں کو. تمام دنیا کا حسن آج اس ایک بات سے وابستہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محمد رسول اللہ کے سچے اور حقیقی غلام بن گئے اور آپ کے احسان کا جادو سب دنیا کے دلوں میں چلنے لگے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. تکبیر. السلام